اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریویس لیکچر میں ہم نے تھوڑا سا اوور ویو کیا تھا ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کے پاس۔ آج ہم ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے، اور فرسٹ آف آل ہم کوشش کریں گے کہ ورکنگ کیپٹل کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کلیئرلی سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو ورکنگ کیپٹل بیسیکلی کیا ہے؟ اگر آپ بیلنس شیٹ کو دیکھیں، تین ہی میجر آئٹم بنتی ہیں بیلنس شیٹ میں، ایک ہے نان کرنٹ ایسٹس، اور پھر کرنٹ ایسٹس، اور دوسری سائڈ پر آپ کی شیئر ہولڈرز ایکویٹی، لانگ ٹرم ڈیٹس اور کرنٹ لائبلٹیز۔ سو ورکنگ کیپٹل از بیسیکلی دا ڈفرنس بٹوین کرنٹ ایسٹس اینڈ کرنٹ لائبلٹیز۔ سو اف یو ورک اٹ آؤٹ ان این ایکویشن فارم، تو آپ دیکھیے گا کہ کرنٹ ایسٹس جو ہیں سمپلی اس میں سے اگر ہم کرنٹ لائبلٹیز مائنس کر دیں گے تو نیٹ ورکنگ کیپٹل آ جاتا ہے۔ اب اس کے جو کمپوننٹس ہیں، جس میں ایسٹس میں، کرنٹ ایسٹس میں سب سے امپورٹنٹ آئٹم تو آپ کی انوینٹری ہے، اور انوینٹری میں بھی نوٹ کر لیں کہ اگر وہ مینوفیکچرنگ بزنس ہے تو سمپلی آپ کی فنش گڈس ہی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں را مٹیریل بھی ہوگا، ورکنگ پروسیس بھی ہوگا، اور پھر فنش گڈس ہوگی۔ سیکنڈ ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ ریسیویبل ہے، یعنی آپ کریڈٹ پر مال بیچتے ہیں تو جو پیسہ آپ کا ریسیورز میں، ڈیٹرز میں پھنسا ہوتا ہے، اس کی بھی ہم نے اسٹڈیز کرنی ہے۔ تھرڈلی، اگر آپ نے کوئی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں تو اس کو ہم نے اس میں اسٹڈی کرنا ہے، اور ایٹ دی اینڈ ہمیں کیش ان ہینڈ، کیش ایٹ بینک، اس کو بھی دیکھنا ہے، یا کیش ایکویلنٹ جو ہے اس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے۔ لائبلٹی سائڈ پر میجر آئٹم تو ہماری اکاؤنٹس پیبل ہی ہوتی ہیں، لیکن سم ٹائم ہمارے لانگ ٹرم کی جو کرنٹ میچورٹیز ہوتی ہیں ان کو بھی ہم کرنٹ لائبلٹیز ہی میں رپورٹ کرتے ہیں۔ سملرلی آپ کی جو اکرولز ہیں، اکرولز میں آپ کے انکم ٹیکس پیبل ہے، انٹرسٹ پیبل ہے، سیلریز پیبل ہیں، یوٹیلیٹیز بلز پیبل ہیں، یہ سارے جو ہیں وہ آپ کی کرنٹ لائبلٹیز میں آتے ہیں، اور اگر کوئی بینک اوور ڈرافٹ ہے تو وہ بھی کرنٹ لائبلٹیز میں آتا ہے۔ تو ون بائی ون ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ورکنگ کیپٹل سائیکل کو مینیج کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ورکنگ کیپٹل کو ارینج کرنے کے لیے، یعنی فرسٹ آف آل کہ ورکنگ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، کتنی اماؤنٹ ہمیں چاہیے، اور اس کو ارینج کیسے کرنا ہے، کہاں سے اس کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم ورکنگ کیپٹل پالیسیز کی بات کرتے ہیں۔ اب ورکنگ کیپٹل پالیسیز کیا ہیں؟ اس میں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نوٹ کریں کہ ورکنگ کیپٹل کا کہاں کہاں سے ارینجمنٹ ہو سکتا ہے، اور جو بھی پیسے آپ اس میں لگائیں گے ورکنگ کیپٹل میں، نیٹ ورکنگ کیپٹل میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، اس میں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم شارٹ ٹرم سے ارینج کریں یا ہم لانگ ٹرم سے ارینج کریں۔ دیکھیے، لانگ ٹرم سے ارینج کریں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو سم ٹائم پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور پیسے آپ نے بورو کیے ہوتے ہیں، اس پر آپ کو انٹرسٹ پے کرنا ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی کوئی فیزیبل نہیں بنتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی آپ سارے کا سارا شارٹ ٹرم سے ارینج کرنے کی کوشش کریں، تو یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم کہ یو نیڈ دا منی اینڈ دا منی از ناٹ اویلیبل، کیونکہ ایمرجنسی میں اگر کوئی چیز آپ لینے جاتے ہیں تو وہ آپ کو مہنگا ہی پڑتا ہے۔ تو کیا ہم ان بٹوین کوئی پالیسی اڈاپٹ کریں؟ سو یس، وی گاٹ اے ماڈریٹ پالیسی یا مڈل آف دا روڈ پالیسی، کہ نہ ہم سارے کا سارا شارٹ ٹرم سے لیں اور نہ ہی ہم سارے کا سارا لانگ ٹرم سے لیں، بلکہ کچھ پورشن جو ہے وہ ہم شارٹ ٹرم سے کروائیں اور ریسٹ آف دا پورشن جو ہے ہم لانگ ٹرم سے کروائیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم تینوں پالیسیز کو دیکھتے ہیں ون بائی ون، کہ کیا ہم ٹائٹ پالیسی میں جائیں، کیا ہم ریلیکس پالیسی میں جائیں، کیا ہم ماڈریٹ پالیسیز میں جائیں۔ تو ہم ٹائٹ اور ریلیکس کے درمیان رہتے ہوئے ماڈریٹ پالیسی کو فالو کرتے ہیں۔ اب ٹوٹل فنڈز کی ریکوائرمنٹ کو کس طرح سے ہم ڈیوائڈ کریں کہ شارٹ ٹرم کتنا چاہیے، لانگ ٹرم کتنا چاہیے، تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اوور اے پیریڈ آف 12 منتھس دیکھیں کہ آپ کی بیلنس شیٹ میں نیٹ کرنٹ ایسٹس کا منیمم بیلنس کیا رہتا ہے۔ تو جو منیمم بیلنس آپ کی اوور اے پیریڈ آف 12 منتھس رہتا ہے، وہ تو ایک پرماننٹ بیلنس ہوگا جو آپ کو مینٹین کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے آگے پیچھے جو فلکچویٹ کرتا ہے اس کو آپ الگ کر لیں۔ تو آپ ٹوٹل کیپٹل ریکوائرمنٹس کو دو حصوں میں بانٹیں، ایک کہ اس میں پرماننٹ پورشن کیا ہے، اور دوسرا اس میں فلکچویٹنگ پورشن کیا ہے۔ جو پرماننٹ پورشن ہے اس کو آپ لانگ ٹرم سے ارینج کریں،
اور جو شارٹ ٹرم پورشن ہے اس کو ہم شارٹ ٹرم سے یعنی فلکچویٹنگ پورشن جو ہے اس کو ہم شارٹ ٹرم سے ارینج کریں. ان دس وے آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے کہ اس کی کاسٹنگ کیا پڑتی ہے, کیونکہ لون اگر آپ لانگ ٹرم لیتے ہیں اس کا ریٹ آف مارک اپ اور ہے, شارٹ ٹرم لیتے ہیں اس کا ریٹ آف مارک اپ اور ہے. تو ہمیں ایک مڈ وے جا کے دیکھنا ہے کہ کہاں پر ہم سیف پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ میں نے ابھی بتایا کہ اگر ٹائٹ پالیسی میں جاتے ہیں یا ریلیکس پالیسی میں جاتے ہیں تو دونوں صورتوں میں آپ کا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو ماڈریٹ پالیسی ہی کو آپٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ٹائٹ میں اور ریلیکس میں دونوں میں اپنے اپنے پروس اینڈ کونس ہیں, تو نارملی ہم ماڈریٹ پالیسی ہی میں جاتے ہیں. تو یہ ورکنگ کیپٹل پالیسی سے ریلیٹڈ ہے. اس کے بعد ہے ورکنگ کیپٹل کی ایکچوئل ریکوائرمنٹس کتنی ہیں, یعنی اس کی کیلکولیشنس کیا ہے. اس میں آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آپ کے جو انوینٹریز ہیں اس میں کتنا فنڈز آپ کو یوزلی ٹائڈ اپ کرنا پڑتا ہے, تو اس کی ایک کیلکولیشن کرنا پڑے گی کہ را مٹیریل کتنے مہینے کا آپ کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے, ورکنگ پروسیس میں کتنا مٹیریل آپ کا پڑا رہتا ہے, اسی طرح فنش گڈس میں آپ کا مٹیریل کتنا رہتا ہے. تو یہ فگریں بھی آپ کو ورک آؤٹ کر کے بتانا ہے کہ ٹوٹل مٹیریل کی کاسٹ جو ٹائڈ اپ رہتی ہے ورکنگ کیپٹل میں وہ یہ ہے. سملرلی جب آپ کریڈٹ پر سیلز کر رہے ہیں تو آپ کے ریسیویبلس کتنی دنوں تک کے لیے ٹائڈ اپ رہتے ہیں, تو اس کی بھی ایک فگر ورک آؤٹ کرنا پڑے گی. سملرلی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس اگر سرپلس فنڈز آتے ہیں تو شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس بھی ہم کرتے ہیں, تو وہ کتنے پیریڈ کے لیے ہم انویسٹ کر سکتے ہیں اور کتنی اماؤنٹ تک انویسٹ کر سکتے ہیں. اس میں ہمیں یہ بھی ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ کیش کنورژن سائیکل جو ہے وہ کیسے ورک آؤٹ کرنا ہے. یعنی اگر ہم انویسٹ کر رہے ہیں تو کتنی پیریڈ کے لیے انویسٹ کریں, کتنی اماؤنٹ انویسٹ کریں اور کتنے سائیکل اس میں بنتے ہیں, یہ بھی ہمیں ڈسکس کرنا پڑے گا. سملرلی کیش جب آئے گا تو کیش بجٹ, کیش فلو اسٹیٹمنٹس, ان کو ہم پھر سے ریپیٹ کر کے دیکھیں گے کہ جی کیش بجٹ کیا ہوتا ہے, کس طرح سے بنائے جاتے ہیں, اس میں کیا پرابلمس آتی ہیں, کیونکہ وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کس پیریڈ میں آپ کے پاس سرپلس کیش ہے یا شارٹ فال ہے. شارٹ فال کے لیے یو ریفر ٹو یور مے بی ٹو دی سپلائرز اور مے بی ٹو یور بینکرز, اینڈ اگر سرپلس ہے تو اس کے لیے پھر آپ انویسٹمنٹس کی سوچیں, کیونکہ آئیڈل کیش جو ہے وہ کاسٹلی ہوتا ہے, وہ آپ کو کوئی پے آف نہیں کر رہا ہوتا لیکن وہ کاسٹلی ہوتا ہے. اس لیے یہ پیبلز میں جب جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم ان کو کس پیریڈ تک اسٹریچ کر سکتے ہیں. یعنی ہم اگر ایک ٹائم فریم ان کے ساتھ طے ہے کہ 60 ڈیز میں آپ نے پے کرنا ہے, تو آر وی ان اے پوزیشن ٹو پے ود ان 60 ڈیز اور ناٹ, تو ہمیں ان کی لیکوڈیٹی کو بھی دیکھتے ہوئے چلنا ہے. تو میں آپ کو اب تھوڑی سی سلائڈس دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم ایک ایک چیز کو آگے لے کے چلیں گے. دیکھیں, سو فار ورکنگ کیپٹل کی ڈیفینیشن از کنسرنڈ, یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی. اس ایک اور ورڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلوٹ. فلوٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک چیک آ جاتا ہے, پہلے تو وہ چیک آنے میں ایک ٹائم لگتا ہے, کیونکہ جب آپ کا کسٹمر ہے جو ہی آپ کو چیک بھیجے گا وہ تو اپنی بکس میں آپ کو پیمنٹ شو کر دے گا. لیکن اگر آپ کو فرض کریں 1 یا 2 دن لگتے ہیں اس چیک کو آپ تک پہنچنے میں, اور ظاہر ہے وہ بائی رجسٹرڈ پوسٹ آئے گا یا جیسے بھی آئے گا, تو پھر آپ کے وہ چیک جو ہے امیجیٹلی ہر آدمی کے پاس تو نہیں جائے گا, وہ آپ کے ایک پرٹیکولر پرسن ہے جس کے پاس وہ جائے گا. اب اس چیک کو لے کر وہ کچھ امیجیٹلی بینک میں بھاگتا نہیں جمع کرانے کے لیے, اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. پھر بینک کے پاس جانے کے بعد بینک کا ایک کلیئرنگ کا پروسیس, اس میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ جو ٹائم لگتا ہے وہاں سے پیمنٹ چلنے میں اور آپ کو کیش اویلیبل ہونے میں, اس کو ہم فلوٹ کہتے ہیں. اس کو بھی ہمیں کم کرنا ہے. اس کو کیسے کم کریں گے وہ بھی بعد میں ڈسکس کریں گے. پھر جہاں تک ہے کلیکشن فاسٹر کیسے کی جائے, کلیکشن کا طریقہ کار, کیسے ہم اپنے ریسیویبلس کو جلدی سے جلدی کلیکٹ کریں, ان کو انسینٹیوز دیں, کیا ان کو چیز کریں, کیا کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہر چیز کے ریپرکشنز ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے کسٹمر کو چیز کرنا شروع کر دیتے ہیں سو دے مائٹ فیل انوائڈ لیٹر آن مے بی دے شفٹ ٹو سمبڈی ایلس. تو اس لیے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ریلیشن تو نہیں خراب ہو رہے ہیں کہ اگر ہم اننیسیسریلی اپنے کسٹمر کو چیز کر رہے ہیں. سملرلی پیمنٹس کی بات ہے. دیکھیے آپ اپنے سپلائرس کو اگر ٹائملی پے نہیں کریں گے تو اوبیسلی ان کے بزنس پر بھی فرق پڑتا ہے, تو وہ بھی ان ریٹرن آپ کو ڈسٹرب کر دیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو پیمنٹ ٹائم پیریڈ طے ہوا ہے اس کے حساب سے اس کے ساتھ چلیں. پھر جہاں تک میں نے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس کی بات کی ہے, یہ اگر تو سرپلس فنڈس ہیں تو پھر تو شارٹ ٹرمز ہوں گی, انویسٹمنٹس ہوں گی. اگر سرپلس فنڈس نہیں ہیں, دیکھیں ٹیمپریرلی یو گاٹ سم سرپلس فنڈس, تو اس کو آپ آئیڈل نہ چھوڑیں بلکہ اس کو کہیں شارٹ ٹرم میں انویسٹ کر دیں. وہ بھی بتایا جائے گا کون کون سے ڈاکومنٹ, کون کون سے انسٹرومنٹس ہیں جہاں پر آپ انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں.
اور شارٹ ٹرم بورنگس کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں. دیکھیں, اف یو نو ان ایڈوانس کہ دیر از اے پرابلم ہیئر اینڈ دیئر, دین یو کین ٹیک اے کریکٹیو ایکشن دیر اینڈ دین. اب اگر آپ کو پہلے سے نہیں پتا ہو تو آپ ارینج نہیں کر پاتے ہیں. اس لیے شارٹ ٹرم یہ ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ میں آپ کو ان ایڈوانس دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کس سٹیج پر کتنے فنڈز کی ضرورت کب پڑتی ہے, اور کہاں کہاں سے ہم اپنے پیسے کو ریلیز بھی کروا سکتے ہیں, کہاں ہم اپنی انویسٹمنٹس کو تھوڑا کم کر کے اپنی ورکنگ کیپٹل کو پوزیشن کو بہتر کر سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں. دیکھیے, ورکنگ کیپٹل آل دا آئٹمز ان دی شارٹ ٹرم پارٹ آف دی بیلنس شیٹ, کیش, شارٹ ٹرم ڈیٹس, انویسٹمنٹس, انوینٹوری, ڈیٹرز, پیبلس. نیٹ ورکنگ کیپٹل از اے ڈفرنس بٹوین کرنٹ ایسٹس اینڈ کرنٹ لائبلٹیز. کیش مینجمنٹ, لیکوڈیٹی مینجمنٹ, انٹر کنیکٹڈ ٹرمز. دیکھیں, شارٹ ٹرم اگر آپ کسی کمپنی کی لیکوڈیٹی کو مینیج کر لیتے ہیں تو لانگ ٹرم بھی مینیج ہو ہی جاتی ہے. تو مین پرابلم تو ہے آپ کی شارٹ ٹرم لیکوڈیٹی. اور لیکوڈیٹی بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ این ایبلٹی ٹو پے یور obligation ایز دے فالز ڈیو. اگر آپ اپنی کرنٹ لائبلٹیز ٹائملی پے آف کر سکتے ہیں تو یو آر لیکوڈ. اور اگر آپ کو یہی پرابلم ہے کہ بجلی کا بل بھی پے نہیں ہو پا رہا ہے, سیلریز بھی ٹائملی پے نہیں ہو پا رہی, کریڈیٹرز کو تو ہم ویسے ہی بعد میں رکھتے ہیں, تو دین یو آر ہیونگ اے پرابلم. تو لیکوڈیٹی کرائسس سے بچنے کے لیے ہمیں ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ جو ہے اس کو پراپرلی دیکھنا پڑے گا. تو کیش مینجمنٹ اور لیکوڈیٹی مینجمنٹ. دیکھیے, کیش سمپلی کیش کی بات نہیں ہوگی, یاد رکھیں ورکنگ کیپٹل میں تمام جو انسٹرومنٹس ہیں, جو اس کے ویریبلس ہیں, سب کو دیکھنا پڑے گا. ایک ایک کو باری باری ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ان کو مینیج کریں گے. Corporate definition of cash management: the effective planning, monitoring and management of liquid, near liquid resources includes day-to-day cash control, money at the bank, receipts, payments and short-up investments and borrowing. Then cash management environment, bankers perspective. یعنی بینک کے پاس بھی آپ جب جاتے ہیں تو پری ارینجمنٹس ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جو ضرورت پڑتی ہے آپ بینک کے پاس بھاگ کے دوڑ جاتے ہیں کہ جی ہمیں شارٹ ٹرم فنڈس چاہیے. ایسا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ بینک کے ساتھ بھی اگر آپ نے ڈیل کرنا ہے ورکنگ کیپٹل کے لیے تو آپ کو پری ارینجمنٹ کرنا پڑے گی. دیکھیں, اس میں آپ ٹیمپرری اوور ڈرافٹ کے لیے بھی جا سکتے ہیں, پرماننٹ اوور ڈرافٹ کے لیے بھی جا سکتے ہیں, رننگ فائنینس کے لیے بھی جا سکتے ہیں, لیکن اس کی ایک ارینجمنٹ ہے, اس کا پہلے سے ارینجمنٹ کرنا پڑے گا آپ کے ساتھ. اونلی دین دے کین ہیلپ یو. یعنی وہ آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں بیکاز یو جنریٹ انکم فار دیم, سو دے آر پریپیئرڈ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ایبرٹلی جائیں اور کہیں کہ جی ہمیں پیسے چاہیے, آپ کو پیسے مل جائیں گے. نہیں, ان کی اپنی بھی تو لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اس لیے بینکرز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنے فنڈز جو ہیں بینک کے ساتھ کیسے مینیج کرنے ہیں. اگر ضرورت ہے تو بینک آپ کو پرووائڈ کر دے, سرپلس ہے تو بینک آپ کو ہی ہیلپ کر دے کہ کہاں پر اس کو انویسٹ کیا جائے. یہ بینکر کے ساتھ بھی آپ کا ریلیشن ہونا چاہیے. بینک کی یہ بیلنس شیٹ کو اگر آپ دیکھیں تو بینک کے پاس دو ایسٹس ہیں. مین ایسٹس ایک ہے آپ کا ایڈوانسز جو بینک دیتا ہے لوگوں کو, پیسے جو دیتا ہے, اور لائبلٹیز میں اس کے ہوتے ہیں ڈپازٹس. تو بینک اپنی ریشو مینٹین کرتا ہے ڈپازٹس اور ایڈوانسز میں. یہ نہیں ہے کہ بینک جتنے پیسے ڈپازٹ میں آئے سارے کے سارے وہ ایڈوانس کر دیتا ہے, ایسا نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کے ریگولیشنز ہیں اور کیش ریزرو ریشو ایک مینٹین کرنا پڑتی ہے, اور باقی کو وہ آپ جو ہے ایڈوانس میں دے سکتا ہے. لیکن تو بینکر کے پاس بھی ایک لمیٹیشن ہے کہ کیا وہ آپ کو دیر اینڈ دین ایڈوانس کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ پاسبل نہیں ہوتا, کیونکہ ان کی اپنی ایک لمیٹیشنز ہیں. تو بینک کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو بینک اپنے حساب سے ہی آپ کو ایڈوانسز دے سکتا ہے. سم ٹائم وہ آلریڈی ایگزاسٹ کر چکا ہوتا ہے اپنے شارٹ ٹرم فنڈس کی ایلوکیشن مختلف کمپنیز کے لیے. آپ جاتے ہیں, آپ کو پھر وہ نہ کر دے گا, منع کر دے گا, دین یو ول ہیو اے پرابلم. اور اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ امیجیٹلی یو کین شفٹ ٹو اندر بینکر. نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. یو نیڈ ٹو مینٹین گڈ ریلیشن شپ ود یور بینکرس. اور بینک ہمیشہ یہ چاہتا ہے, یاد رکھیں, کہ اگر آپ پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ ان ایڈوانس میں جا کر اس کے ساتھ ڈسکس کریں تو دے کین ڈیفینیٹلی کم ٹو یور ہیلپ. وہ آپ کو ہیلپ ضرور کرتے ہیں. لیکن دیر اینڈ دین جا کر یا امیجیٹلی جا کر بیٹھ جائیں کہ جی آج ہمیں پیسے چاہیے, ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا بینک کے ساتھ. بلکہ انہوں نے آپ کا ایک جو ہے نا ہسٹری شیٹ بنائی ہوتی ہے, ایک کارڈ بنایا ہوتا ہے, اس پہ ساری ڈسکشن ہوتی ہے, اس پہ ریکارڈ ہوتا چلا جاتا ہے کب کب آپ کیا کہنے آئے ہیں. اکارڈنگلی پھر وہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں. تو اتنا سمپل نہیں ہے کہ جو ہی پیسوں کی ضرورت پڑے گی آپ کو مل جائیں گے. بینک کی بھی اپنی لمیٹیشنس ہیں. بینیفٹس آف گڈ کیش مینجمنٹ:
کنٹرول آف فائنینشیل رسک. دیکھیے شروع میں نے کہا ابھی کہ اگر آپ ٹائملی اپنی لائبلٹیز کو پے آف نہیں کرتے تو دیر آر لاٹ آف پرابلمس. اور میں نے ایک چیز اور بتائی تھی کہ یوٹیلیٹیز بل کے بارے میں تو کلیئر کٹ ہے نا کہ اگر آپ ٹائملی پے نہیں کریں گے تو اسٹیٹ اوے آپ کو 10% ایکسٹرا پے کرنا پڑ جائے گا اور اس کے بارے میں کوئی آپ کی بات بھی نہیں سنے گا. ہاں اگر فرض کریں لیٹ سے میں آپ کو انڈسٹری کی بات بتاتا ہوں. انڈسٹری میں یہ ہوتا ہے سم ٹائم بجلی کے بل ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں بھی سم ٹائم آ جاتے ہیں. تو اگر بجلی کا بل لاکھوں روپے کا آ رہا ہے اور آپ کے پاس لاکھوں روپے اویلیبل نہیں ہیں امیجیٹلی ٹو پے دا بجلی کا بل پے کرنے کے لیے نہیں ہے تو آپ اگر واپڈا کے پاس ان ایڈوانس میں جا کر ان سے انسٹالمنٹس کروانا چاہیں تو وہ انسٹالمنٹس کر دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے آپ اتنے آپ پے کر دیں اتنے آپ فلاں ڈیٹ کو پے کر دیں تو دیٹ از پاسبل. لیکن آپ خاموش ہو کر بیٹھے رہیں تو نیکسٹ ٹائم یعنی ڈیٹ گزرنے کے بعد پہنچیں گے پھر تو 10% پڑ گیا آپ کو, وہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. ان ایڈوانس یعنی پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ آپ جائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اپرچونٹی فار پروفٹ, جیسے کہا کہ اگر سرپلس فنڈس ہیں تو آپ ان کو آئیڈل نہ رکھیں بلکہ اس کو شارٹ ٹرم میں کہیں انویسٹمنٹ کر دیں اور اس پر آپ کو کچھ پروفٹ ملے گا. اسٹرینتھن دی بیلنس شیٹ. اصل ایشو ہے مینیجنگ دی بیلنس شیٹ, یعنی ورکنگ کیپٹل اس کا ایک پارٹ ہے. ریپیٹ کر رہا ہوں بات کو کہ مینیجنگ دی بیلنس شیٹ دی مین امپورٹنٹ تھنگس, کیونکہ اس میں آپ نے صرف شارٹ ٹرم ہی نہیں بلکہ لانگ ٹرم والوں کو بھی دیکھنا ہے, آپ نے مارکیٹ میں شیئر ہولڈرس کو بھی دیکھنا ہے. یہ سارا جو ہے نا بیلنس شیٹ مینجمنٹ کا ایشو ہے, لیکن اس کا ایک پورشن ہے ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ. تو ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ جیسے میں نے ایک پچھلے لیکچروں میں بتایا تھا کہ ریکوائرمنٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کہ آپ کی کرنٹ ریشو جو ہے وہ 1:1 منیمم ہونی چاہیے. تو ورکنگ کیپٹل میں آپ کے کرنٹ ایسٹس ایٹ لیسٹ شوڈ بی ایکول ٹو کرنٹ لائبلٹیز. زیادہ ہیں تو بہتر ہیں لیکن کم نہیں ہونے چاہیے کسی کیس میں بھی. اگر کم ہے دین یو ول ہیو اے پرابلم. تو اس لیے ہمیں ورکنگ کیپٹل کو بھی مینیج کرنا پڑتا ہے, یعنی ورکنگ کیپٹل کا جو پورشن ہے اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے سو دیٹ دی اوور آل بیلنس شیٹ کین بی مینیج. انکریز کسٹمر سپلائر شیئر ہولڈرس کانفیڈنس. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے سپلائر کا بھی, اپنے بینکرز کا بھی, اپنے شیئر ہولڈرز کا بھی, اپنے کسٹمرز کا بھی کانفیڈنس مینٹین کریں. دیکھیں آپ اگر ایگریمنٹ کے مطابق نہیں چلتے ہیں بینکوں کے ساتھ اور ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق آپ نہیں کرتے ہیں تو ان کی جو کووننٹس ہوتے ہیں, ان کے جو ایگریمنٹ کی کلازز ہوتی ہیں, کافی ریسٹرکٹڈ کلاسز ہوتی ہیں, ان سب کو فالو کرنا پڑتا ہے. ایک کو بھی آپ فالو نہیں کریں گے وہ آپ کو جناب کہیں گے پیسے واپس کر دیں تو دین دیر ول بی اے پرابلم. بلکہ فیس ہوتی ہیں وہ پینلٹیز ڈالتے ہیں اور اس طرح سے آپ کی کاسٹ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو آپ نے ان سب کے ساتھ ایک کارڈیل ریلیشن رکھنا ہے. مینیجنگ میں دیکھیں اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسیلریٹ کریں اپنے ریسیویبلس کو, انفلو کو, یعنی کیش کا جو انفلو ہے اس کو تیز سے تیز تر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, جبکہ دوسری سائڈ پر آؤٹ فلو جو ہے اس کو ہم ڈی ایسیلریٹ کرتے ہیں. اور یہ لیٹر سٹیج پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ فاسٹر یعنی ایسیلریٹ کر سکتی ہیں اپنے کلیکشنز کو اور کیسے آپ ڈیلے کر سکتے ہیں اپنی پیمنٹس کو. لیکن دیٹ از ناٹ اے سلوشن کہ آپ ڈیلے کر دیں اور بات ختم کر دیں. نہیں, ڈیلے کرنا اپنی جگہ ٹھیک ہی ہوگا لیکن الٹیمیٹلی ریلیشنس میٹر. تو ہم لیکن اسٹڈی ضرور کریں گے کہ ہاؤ وی کین ڈیلے دا پیمنٹس ٹائملی. اس کے بعد دیکھیں لیکوڈیٹی کی ڈیفینیشن میں ہیونگ سفیشینٹ فنڈ اویلیبل ٹو میٹ آل فورسین اینڈ انفورسین آبلیگیشنس. دیکھیں فورسین تو وہ ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کا بل بھی آنا ہے, الیکٹریسٹی کا, ٹیلی فون کا بھی, یہ بل آنے ہی آنے ہیں, سیلری کا ٹائملی پے کرنا ہی ہے, یہ سارا کچھ ہوگا, یہ تو فورسین ہے. لیکن سم ٹائم اٹ ہیپنس کہ امیجیٹلی کوئی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے, کہیں پر آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ کو امیجیٹلی کہیں نہ کہیں سے فنڈس ارینج کرنا پڑتے ہیں. تو یو مسٹ کیپ ان مائنڈ کہ آپ اس کے لیے بھی تیار رہیں, انفورسین اوبلیگیشنس کے لیے بھی تیار رہیں. لیکوڈیٹی ہیز اے کاسٹ. کیش از ان پروڈکٹیو. یہ میں نے بتایا کہ اگر آپ نے جیب میں کیش لیے پھر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں unless it is invested somewhere. Spread between borrowing and deposit rates and between long and short term rates. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیے بینک جو ہے وہ آپ کو جب آپ ڈپازٹ کرتے ہیں تو فرض کریں وہ آپ کو 8% دیتا ہے, تو obviously وہ 8% پر ایڈوانس تو نہیں کرے گا نا, وہ 8 کی بجائے 12-15 پر ایڈوانس کرے گا. تو یہ جو سپریڈ ہے یعنی بینک جو آپ کو دے رہا ہے اور بینک جو آپ سے لے رہا ہے
آپ کے جو آپ نے جو لون لیا اس پر ایک سپریڈ ہے, اس کا گیپ کم کرنا پڑتا ہے, کم کرنا چاہیے. سملرلی لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کے ریٹس میں بھی ڈفرینس ہے. تو آپ ایک ایسا کمبینیشن بنائیں کہ آپ کا جو یہ ڈفرینس ہے, جو سپریڈ ہے, اس کو کم کیا جائے, کسی نہ کسی طریقے سے کم کیا جائے. سو دیٹ از واٹ بیسیکلی ریکوائر ان ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ. یہ نہیں ہے سمپلی کہ اتنے پیسے چاہیے بینک کے پاس چلے جائیں لے آئیں, نہیں. یو نیڈ ٹو کیپ آل ان مائنڈ کہ جی کیسے ہم کہاں پر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. نیڈ فار لیکوڈیٹی, ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشنز, یعنی پیسوں کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشن میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اور نارملی بزنس میں آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہم شام کو بیٹھ کر کل کے لیے تیار کر کے جاتے ہیں اپنے آپ کو کہ کل جو ہے ہماری کیا آبلیگیشن ہے ٹو پے, اور اس کو پے کرنے کے لیے ہمیں کہاں کہاں سے پیسہ ارینج کرنا ہے, یا کتنے پیسے اویلیبل ہیں, کتنی شارٹ فال ہے, کدھر سے پیسے آنے ہیں. یہ شام کو یعنی کل کے دن سے پہلے یعنی شام کو بیٹھ کر یہ طے کرنا ہے کہ کل کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. اور یہ ہر کمپنی آج یہ کر رہی ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. پریکاشنری بیلنسز, اگر کوئی لیٹ سے ایمرجنسی آ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا پڑتا ہے, اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ فنڈز آپ کو ریزرو میں رکھنا پڑتے ہیں. پھر کمپنسیٹنگ بیلنسز, یہ کیا ہوتے ہیں؟ نارملی بینک جو ہے وہ آپ کو ایڈوانس تو کر دیتا ہے, لیکن ساتھ یہ کنڈیشن لگا دیتا ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کم از کم اتنے پیسے پڑے ہونے چاہیے. آپ کہیں گے اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ بینک جو ہے نا, اگر اس کی کوئی اماؤنٹ ڈیو نکلتی ہے آپ کی طرف, یعنی کوئی بھی اس کا ایکسپینس جو آپ کے بہاف پر کر رہا ہے, آپ سے ریکور کرنا چاہتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ دیر اینڈ دین آپ کے اس کمپنسیٹنگ بیلنس سے پیسے نکال کر اپنی انکم میں دکھا دیتا ہے. تو یہ کمپنسیٹنگ بیلنس جو ہے یہ بھی رکھنا پڑتا ہے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں اسپیکولیشن کے لیے بھی لوگ پیسہ رکھتے ہیں کہ شارٹ گینز کرنے کے لیے بھی ہم کیش کو مینٹین کرتے ہیں. obtaining ڈسکاؤنٹ, دیٹ از اندر امپورٹنٹ ایشو, کہ سم ٹائم آپ کا جو سپلائر ہے اس کو پیسے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے آپ کو 60 ڈیز دیے تھے, لیکن اگر آپ 10 ڈیز یا 20 ڈیز کے اندر پے کر دیتے ہیں تو ہم آپ کو 2-3% کا ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں. تو اس لیے بھی ہم کچھ پیسہ جو ہے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ تاکہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم ڈسکاؤنٹ بھی اویل کر لیں. یہ ڈسکاؤنٹ کی کیلکولیشن کیا ہے یہ ہم آگے جا کر دیکھیں گے. فیوریبل اپرچونیٹیز, وہی میں نے جو اسپیکولیشنس کی بات کی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اوور آل اوائڈنگ بینکرپسی. دیکھیے شارٹ ٹرم بینکرپسی تو ہو جاتی نہیں ہوتی, نارملی لانگ ٹرم میں بینکرپسی ہوتی ہے, کیونکہ بینکرپٹ پرسن جس کی یوں سمجھ لیں کہ لائبلٹیز جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور اس کے ایسٹس کم ہیں. تو بینکرپسی میں کو اوائڈ کرنے کے لیے بھی سم ٹائم ہم اپنے لیے پاس جو ہے نا فنڈس کی مینجمنٹ کرتے ہیں, لیکوڈیٹی کو مینیج کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیسے ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں پر بینکرپٹ ہو جائیں. نارملی یہ ہوتا ہے کہ آج کل جو چیک ایشو کیے جا رہے ہیں نا ان ایڈوانس, پوسٹ ڈیٹڈ چیک جس کو ہم کہتے ہیں, پہلے تو یہ تھا کہ باؤنس ہو جاتا تھا, لوگ دوسرا پیچھے آپ کے آتے تھے, دوسرا لکھ کر دے دیتے تھے. اب اسٹریٹ اوے کیا ہے کہ اگر آپ کا چیک باؤنس ہوتا ہے تو پارٹی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ آپ کو کورٹ میں لے جائے اسٹریٹ اوے, اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یاد رکھیں بہت اسٹرکٹ ریگولیشنز ہیں. نارمل ہمیں تو دینے نہیں چاہیے ویسے تو پوسٹ ڈیٹڈ چیک, اگر دیا ہے تو میک شیور جس ڈیٹ کو اس چیک کا ڈیٹ آتی ہے اس ڈیٹ پر آپ کے بینک میں پیسے ہونے چاہیے, تاکہ جو ہی وہ چیک بینک میں آئے وہ آنر ہو جائے, اس کی پیمنٹ ہو جائے. اچھا, اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہے آپریٹنگ سائیکل کا. اب یہ آپریٹنگ سائیکل کیا ہے؟ اگین ٹائمنگ کے ساتھ ہے اس میں, کہ آپ کا کتنا ٹائم لگتا ہے انوینٹری کو ہولڈ کرنے میں, خواہ وہ را مٹیریل ہے, خواہ ورکنگ پروسیس ہے, کیا فنش گڈس ہے, ان تینوں کو ایڈ کریں آپ تو یہ آپ کا آپریٹنگ ہولڈنگ پیریڈ ہے انوینٹوری کا. سملرلی آپ کے جو سپلائی آپ کے جو کسٹمرس ہیں وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں ٹو پے یو آف. ایک تو ہے نا کہ آپ نے طے کیا ہوا ہے ان کے ساتھ, لیکن ایوریج ٹائم وہ کیا لیتے ہیں ہم نے وہ کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. جو آپ کی کریڈٹ پالیسی اس کو نہیں دیکھنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سپلائر سے بھی کچھ ٹائم گین کرتے ہیں, اور یہ بھی آپ کو اسپونٹینیس بیسس پر یعنی ریگولر بیسس پر کریڈٹ پرووائڈ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ان سے آپ آن ایوریج کتنا ٹائم گین کرتے ہیں. تو اگر ہم پہلے ہی دو فگرز کو ایڈ کریں, یعنی اسٹاک ہولڈنگ پیریڈ کو اور کلیکشن پیریڈ کو, یہ آپریٹنگ سائیکل ہے. اور اس میں سے اگر ہم پیبل کا پیریڈس یعنی پیمنٹ پیریڈ کو مائنس کر دیں تو یہ آپ کا کیش کنورژن سائیکل ہے. اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے, کیلکولیشنز کر کے دیکھیں گے.
اب سائیکل میں جو انوینٹری کنورژن کا ریٹ دیکھیں، اس کے دو طریقے سے کیلکولیٹ ہو سکتے ہیں. پہلا تو یہی آسان تو یہی ہے کہ جی آپ انوینٹری کو اوپر رکھیں اور کاسٹ آف گڈ سولڈ کو نیچے رکھ کر 365 دن سے ضرورت دے لیں تو ایک نمبر آ جائے گا آپ کے پاس. یہاں تھوڑی سی ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ جو انوینٹری ہے یہ کون سی ہونی چاہیے. کیا یہ اوپننگ انوینٹری ہونی چاہیے یا کلوزنگ انوینٹری ہونی چاہیے؟ یوزلی اٹ شوڈ بی ایوریج انوینٹری، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو اوپننگ میں ہے اتنا ہی کلوزنگ میں ہو، درمیان میں فلکچویٹ کرتی ہے انوینٹری کا لیول بھی. تو اکارڈنگلی ہم کوئی ایک فگر نہیں لے سکتے بلکہ ہمیں ایک ایوریج فگر لینا پڑے گی. اور یہاں پر کاسٹ آف گڈ سولڈ لینی ہے، یاد رکھیں سیلز سے نہیں کیلکولیٹ کرنا، کاسٹ آف گڈ سولڈ سے کیلکولیٹ ہوتی ہے. اچھا، اگر تو یہ ہے مینوفیکچرنگ بزنس تو پھر کاسٹ آف گڈ سولڈ سے اسٹریٹ نہیں ہوگی، بلکہ را مٹیریل کے لیے آپ کریں گے مٹیریل کنزیومڈ کی بیس پر، یعنی را مٹیریل انوینٹری کو اوپر رکھیں گے اور نیچے مٹیریل کنزیومڈ کو لیں گے اور 365 سے ملٹیپلائی کر دیں گے. اگین ایوریج انوینٹری کی بات ہو رہی ہے. اور اگر ورکنگ پروسیس بھی ہے تو اس میں بھی آپ کیا کریں گے کہ ایوریج ورکنگ پروسیس کو اوپر رکھیں گے اور نیچے ڈیوائڈ کرنے کے لیے کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ کو لیں گے، کاسٹ آف پروڈکشن کو لیں گے رادر دین کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کو لیں. تو یہ دوسرا. اور اگر فنش گڈس ہے تو فنش گڈس کے تو یہی بنے گا کہ ایوریج فنش گڈس کو اوپر رکھیں اور کاسٹ آف گڈ سولڈ کو نیچے رکھیں. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ اگر تو مینوفیکچرنگ بزنس ہے پھر یہ تین فگریں ورک آؤٹ کرنا پڑیں گی اور تینوں کو ایڈ کریں گے تو دیٹ ول بی یور اسٹاک ہولڈنگ پیریڈ. اور پھر اس میں سے آپ مائنس کر دیں اسٹیٹ پیبل پیریڈ، یا پہلے آپ ریسیویبل کو ایڈ کر ریسیویبل پیریڈ کا ایڈ کر لیں. ریسیویبل میں وہی ہے سمپلی کہ آپ ایوریج ڈیٹرز کو اوپر رکھیں اور نیچے سیلز سے ڈیوائڈ کریں گے. نوٹ کریں یہ سیلز جو ہے کریڈٹ سیلز آئے گی، ٹوٹل سیلز نہیں آئے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کیلکولیشن میں نیٹ کریڈٹ سیلز لینی ہے نہ کہ ٹوٹل سیلز، کیونکہ جو کیش سیلز ہے اس میں تو ڈیٹرز انوالو بھی نہیں ہوتے، ڈیٹرز انوالو ہوتے ہیں اونلی ان کریڈٹ سیل. تو ایوریج ریسیویبلس ڈیوائڈیڈ بائی نیٹ کریڈٹ سیلز اور 365 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. اور اس طرح سے پیمنٹ پیریڈ نکالنے کے لیے آپ پیمنٹ کے لیے اگین ایوریج پیبلز اوپر رکھیں گے. اچھا، یہاں پر آپ کاسٹ آف گڈ سولڈ کی بات کر رہے ہیں. اگر تو یہ ٹریڈنگ بزنس ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ مینوفیکچرنگ بزنس ہے تو یہاں پر آپ پیبل کی جو پیریڈ نکلے گا وہ نیٹ کریڈٹ پرچیز سے نکلے گا، کاسٹ آف گڈ سولڈ سے نہیں. تو یہ تھوڑی سی ویریشن ہے ان فارمولاز میں، ڈفرینٹ آتھرس نے ڈفرینٹ طریقے سے دیا ہوا ہے، لیکن پریکٹیکلی جو ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیبل کے لیے ہم نیٹ کریڈٹ پرچیز لے رہے ہیں اور سملرلی سیلز ریسیویبل کی ایج کے لیے ہم نیٹ کریڈٹ پرچیز لیتے ہیں اور اوپر تینوں کیسز میں ایوریج ہی رکھتے ہیں. اب بیلنس شیٹ دیکھیں ایک اسٹریٹ اوے کہ 2 سالوں کی بیلنس شیٹس آپ کو دی گئی ہیں اور کرنٹ ایسٹس جو ہیں ہم نے پوری بیلنس شیٹس نہیں دی، اس میں سے کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹی کا پورشن دیا ہے. انوینٹریز ہیں، ٹریڈ اینڈ ادر ریسیویبلز ہیں. یہ ٹریڈ کا مطلب تو ٹریڈ وہ ریسیویبل ہیں جو آپ نے سیلز کے تھرو جنریٹ کیے ہیں. ادرز میں اور کوئی اگر ریسیویبلز ہیں ادر دین ٹریڈ ریسیویبل، ادر دین کسٹمر سے جو پیسے آنے، مثلا آپ کا کوئی انٹرسٹ ریسیویبل ہے وہ آئے گا، رینٹ ریسیویبل ہے وہ آ جائے گا، ادر ریسیویبلز اس میں آئیں گے. کرنٹ ٹیکس ایسٹس، اگر آپ نے ایڈوانس میں ٹیکس پے کیا ہوا ہے اور وہ ریسیویبل ہے، ریفنڈیبل ہے تو وہ بھی یہاں آ جائے گا. یا آپ کا جو سیل ٹیکس کا اگر ڈیبٹ بیلنس آ رہا ہے تو وہ بھی یہاں آ جائے گا. ادر فائنینشیل ایسٹس سے مراد یہاں دیکھیے فائنینشیل ایسٹس میں آپ کے ڈیٹرز بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو ادر فائنینشیل ایسٹس کی بات کر رہا ہے اس میں آپ کی انویسٹمنٹس ہیں، شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس ہیں. کیش اینڈ شارٹ ٹرم ایسٹس بھی ہیں، کیش ڈپازٹس جو ہوتے ہیں آپ کے یا شارٹ ٹرم ڈپازٹ آپ رکھتے ہیں وہ سب ہیں. اور کرنٹ لائبلٹیز میں شارٹ ٹرم بورنگز ہیں، ٹریڈ اینڈ ادرس پیبل ہیں، کرنٹ لائبلٹیز ہیں، ادر کرنٹ ٹیکس لائبلٹیز ہیں، ادر فائنینشیل لائبلٹیز ہیں، شارٹ ٹرم پروویژنس ہیں. یہ پروویژن یاد رکھیں کیش میں جن کی پیمنٹ ہونی وہ پروویژنز آئیں گی، یاد رکھیں. دیکھیں ورکنگ کیپٹل میں نان کرنٹ نان کیش آئٹمز بالکل نہیں آئیں گی، اس میں تمام وہ آئٹم آئیں گی جو کیش کی شکل میں ہمارے پاس آنی ہے یا جو کیش کی شکل میں ہم نے پے آف کرنا ہے. ہماری ٹرن اوور جو ہے وہ بھی دی ہوئی ہے، کاسٹ آف گڈ سولڈ بھی دی ہوئی ہے. اس سے ہم نے دیکھے سائیکل ورک آؤٹ کیا ہے، یعنی اس میں فگریں کیلکولیشن نہیں بتائی گئی، اسٹریٹ اوے بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی جو انوینٹری کا کنورجن سائیکل بنتا ہے وہ 78 ڈیز ہے اور جو آپ کا ریسیویبل کا کنورجن سائیکل بنتا ہے وہ 65 ڈیز ہے. اب ان دونوں کو اگر آپ ایڈ کرتے ہیں
تو آپ کا آپریٹنگ سائیکل 143 ڈیز بنتا ہے. اور اس میں سے اگر آپ کیش کنورژن سائیکل پہ جو آپ کا پیبل کا پیریڈ ہے وہ مائنس کر دیں وچ از 69 ڈیز پیبل کا پیریڈ ہے, تو کیش کنورژن سائیکل آپ کا 74 ڈیز بنتا ہے. یعنی 74 ڈیز میں آپ کو جو ہے نا 74 ڈیز کے لیے یوں کہہ لیں کہ آپ کو اپنا پیسہ انویسٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ ٹوٹل جو آپ کو چاہیے 140 ڈیز کے لیے, لیکن 69 ڈیز تو آپ کو آپ کا سپلائر جو ہے, آپ کا جو کریڈیٹرس ہے وہ سپلائی وہ پرووائڈ کر رہا ہے فری, دے آر ناٹ چارجنگ یو اینی تھنگ. تو ہمیں باقی جو 74 ڈیز ہیں اس کے لیے اپنے ہی فنڈس کو اس میں انویسٹ کرنا پڑے گا. دیکھیے, وی نیڈ ٹو کیش کنورژن, وی نیڈ ٹو کنسیڈر کنٹرول ان آل ایریاز آف ورکنگ کیپٹل ٹو میکسیمائز ریٹرن, ریڈیوس کاسٹ. سم ایریاز آر ناٹ کنٹرولڈ بائی دی فائنینس فنکشن, اسٹاکس اینڈ انوینٹری. اب نوٹ کریں اس میں کہ کریڈٹ کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس میں فائنینس کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بھی ایک سرٹن لیول تک اپنا کام کر سکتے ہیں. جہاں تک ہے انوینٹری کا کنٹرول, اسٹاک کا کنٹرول, وہ ان کے بس میں نہیں ہے. ہاں, کریڈیٹرس کو پے کرنا یا سپلائرس کو کسٹمرس کو چیز کرنا, یہ دیٹ از دیئر جاب. لیکن اسٹاک کی انوینٹری بلڈ ہو رہی ہے یا اسٹاک کم ہے یا زیادہ ہے, یہ تو پھر آپریشنل لوگوں کا کام ہے. سم ایریاز ہیو شیئرڈ کنٹرول پیبلس اینڈ ریسیویبلس, کیونکہ دیکھیں مارکیٹنگ کے لوگ بھی رسپانسبل ہیں اگر کسٹمر پے نہیں کر رہا ہے. سم ایریاز آر کنٹرولڈ بائی دی فائنینس فنکشن, شارٹ ٹرم بورنگ اینڈ انویسٹمنٹس. تو رسپانسبلٹی بھی ہم نے فکس کرنی ہے کہ ہو از رسپانسبل. میں نے فلوٹ کے بارے میں آپ کو بتایا. اینی ڈیلے ان دی پروسیسنگ آف کنورٹنگ مٹیریل اینڈ لیبر ٹو ریسیٹ آف پیمنٹ انوالو کاسٹ فلوٹ کاسٹ, and similarly any delay in making payments will also be given rise to float, but this time to our advantage. یعنی ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ٹائم گین کریں فار پیمنٹ کے لیے, اور کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم ٹائم لگے کیش کی کلیکشن میں. تو ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے, لیکن ہم اپنے بینیفٹس کے لیے نہ صرف دیکھیں گے بلکہ اپنے سپلائر کا بھی دیکھیں گے کہ اس کے لیے کیا ہے. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا اس فلوٹ کی, لیکن ہاؤ دس فلوٹ از اکرس سمپلی ڈیلیبریٹلی. ہم جان بوجھ کر اس کی کوشش کرتے ہیں, ڈیلے کرتے چلے جاتے ہیں, اور دوسری سائڈ پر ہم چیز کرتے چلے جاتے ہیں. ان ایفیشنسیز کی وجہ سے بھی ہے, اور پھر لاجسٹکس سچویشنز بھی ہیں, کمپنسیشن میکنزم بھی ہے. یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم کہ آپ ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ جی آپ اگر اتنا ڈیلے کر لیں گے, اتنی جلدی کلیکٹ کر کے لائیں گے تو آپ کو ہم اتنا کمیشن دیں گے. تو یہ بھی چلتا ہے, وہ کمپنسیشن میکنزم بھی ہے. کنٹرولنگ فلوٹ میں we need to look at controlling influencing float in the three areas ourselves, ہم خود بھی کریں, our customers ان سے بھی, اور our banker سے بھی. دیکھیں آج کل تو بھی بینک میں اگر آج آپ پیسے جمع کراتے ہیں, اگر وہ چیک ایک ایسی پارٹی کا ہے جس کے بارے میں بینک از شیور کہ جی اس میں کوئی کیا کہتے ہیں ڈس آنر والا چکر نہیں ہے, تو بینک آپ کو اس کے اگینسٹ دیر اینڈ دین فنڈز ایڈوانس کر دیتا ہے. تو ابھی اتنا پرابلم نہیں رہا ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ یو گو ود یور بینک, آپ کے ریلیشنز کیا ہیں. سملرلی ہم اپنے طور پر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اگر فنڈز آ رہے ہیں, دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں اس میں جو ہی آگے چلتے جائیں گے آپ کو سمجھاتا جاؤں گا کہ پریکٹیکلی ہم کیا کر رہے ہیں آج کل. تو فلوٹس کو کم کرنا یہ ایک ٹارگیٹ ہوگا ہمارا. ہاؤ ٹو ریڈیوس اٹ, یور اون ایکشن, چینج یور سسٹم, ایجوکیٹ کسٹمرس, انکلوڈ کاسٹ ان پرائسز, نیگوشیٹ ود دا بینک. سمپل سی بات ہے. اس کے بہت سارے میتھڈز ہیں کہ کس طرح سے کوئکر ہم کر سکتے ہیں جو ہم ریسیویبلس کی کلیکشن کی بات کریں گے. ریسیویبل اینڈ پیمنٹ مینجمنٹ یہ الگ الگ بھی آئیں گے, لیکن یہ تھوڑا بریف کر دے دوں. گڈز ریسیویبلس اینڈ پیبلس مینجمنٹ ایڈز ان کیش فلو فورکاسٹنگ, لانگ ٹرم فنڈنگ اینڈ انویسٹمنٹ ڈیسیجن, ریڈیوس رسک اینڈ بیڈ ڈیٹس, اسٹرانگر لیکوڈیٹی, اسٹرانگر بیلنس شیٹ ریشوز. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ اپنی جگہ, لیکن ہم نے تو بیلنس شیٹ مینجمنٹ بھی کرنا ہوتی ہے, اور اسی لیے ضروری ہے کہ آپ ریسیویبل اینڈ پیبل کو ٹھیک طریقے سے مینیج کریں. ریسیویبل امپیکٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ بیکاز آف کاسٹ ارائزنگ فرام فلوٹ, بیڈ ڈیٹس, مینجمنٹ ٹائم, لیگل فیس اینڈ امپیکٹ آف اینالسٹ اینڈ کریڈیٹرس. آپ کی کمپنی کی کریڈٹ ریٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کریڈٹ ریٹنگ میں وہ آپ کے سپلائرس کو بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں, آپ کے امپلائیز کو بھی کانٹیکٹ کر لیتے ہیں, اور ان کی جو فیڈ بیک ہوتی ہے اس کو بھی وہ کنسیڈر کر لیتے ہیں. یعنی صرف آپ کی جو پبلش بیلنس شیٹ ہے اسی پر ڈپینڈ نہیں کرتے ہیں, اس میں بھی نظر آتا ہے کہ بیڈ ڈیٹس ہو رہے ہیں, کلیکشن آپ کا یہ کنورژن سائیکل کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, تو اس کا ایک امپیکٹ ہے.
ریسیویبل مینجمنٹ میں دیکھیے کلیئر انسٹرکشنز، میتھڈ آف پیمنٹ، ڈاکومنٹیشن، اکاؤنٹ اسٹرکچر اینڈ ٹرمز اینڈ ٹریڈ. سیل کرنے سے پہلے کریڈٹ پر میک شیور کہ جس کو کریڈٹ پہ سیل دی جا رہی ہیں دے آر کریڈٹ وردی، اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن بالکل کلیئر کٹ ان کے ساتھ طے ہونی چاہیے. ایمبیگوٹی میں کوئی چیز نہیں رہنی چاہیے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہونی جو بعد میں جا کر ایک کنفلکٹ پیدا ہو اور ڈیلے ہو جائے پیمنٹس میں. اس کو اوائڈ کرنا ہے. اس میں پے ریسیویبل میں پینلٹیز کا کانسیپٹ بھی ہے، پوسٹ ڈیٹڈ چیکس بھی ہے، لیگل پروسیس ہے، انٹرنل پروسیس ہے، اسٹاپ سپلائیز بھی ہے. بٹ ڈو ناٹ فارگیٹ دا ریلیشن شپ. یہ میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں ریلیشن شپ کو، کیونکہ نا کسٹمر کے ساتھ بگاڑ کر نہیں چلنا ہے. کسٹمر کے ساتھ تو اچھے تعلقات کے ساتھ ہی چلنا ہے، تو پھر ہی آپ کی سیلز بڑھے گی، پھر ہی آپ کی کلیکشنز آئے گی، بہتر ہو جائے گا. اب دوسرا طریقہ کار پیمنٹس کا کیا ہے یا طریقہ کار کلیکشنز کا کیا ہے، اس میں بہت ساری اب تو چیزیں آ گئی ہیں. مثلا ڈومیسٹک پیمنٹس کیسے ہیں، اور اگر آپ نے کراس بارڈر پیمنٹس کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار، یہ ہمارے اسکوپ سے تھوڑا سا نکل جائے گا، اس میں ہم نہیں جائیں گے. لیکن طریقہ کا پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں اگر آپ نے پیمنٹس کرنی ہے تو اب تو بھائی اسٹریٹ اوے آن لائن پیمنٹس ہو رہی ہیں، کریڈٹ کارڈ کے تھرو بھی ہو رہی ہیں، ڈیبٹ کارڈ کے تھرو بھی ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے اور الیکٹرانکلی سب کچھ چل رہا ہے، اور یہ اب بہت فاسٹ ہو گیا ہے کام. اور جو بلز کا سسٹم تھا، بلز آف ایکسچینج یا نوٹس پیبل کا، وہ بھی اپنی جگہ چل رہا ہے. اور جس کو آپ دے رہے ہیں بل سائن کر کے، وہ کیا کرتا ہے، دیر اینڈ دین بینک میں جاتا ہے، اس کو ڈسکاؤنٹ کروا لیتا ہے، ڈسکاؤنٹ کروا کے اس کو پیسے مل جاتے ہیں. تو اب بہت فاسٹ سسٹم چل گیا. ویسے بل کا کانسیپٹ تو کم ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. نوٹس پیبل یا کمرشل پیپرز، اس طرح کی چیزیں بہت مارکیٹ میں آ گئی ہیں. کمرشل پیپرز بیسیکلی کیا ہوتے ہیں کہ جو اچھی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ ایک کمرشل پیپر بنا کر بیچ دیتی ہیں اور اس کے اگینسٹ پیسے ان کو مل جاتے ہیں. وہ کمرشل پیپر ڈیو ہوتا ہے ایک سرٹن ڈیٹ کو، اس کے اگینسٹ اس کی پیمنٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہ ایک اچھی کمپنیاں جو ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں وہی کرتی ہیں، کیونکہ ان کے اوپر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے لوگوں کا کہ ٹھیک ہے بینکوں کے ساتھ ہی آپ یہ طے کر لیتے ہیں تو بینک بھی آپ کو افورڈ کر دیتا ہے. کراس بارڈر پیمنٹ میں جیسے میں نے کہا کہ آپ نے فارن کرنسی، اب چونکہ تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا ہے آپ کا جو کیا کہتے ہیں ایکسچینج ریگولیشنز، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ امپورٹ کر کے اور پیمنٹ کے لیے خود سے کچھ ارینجمنٹ کر لیں. ایسا نہیں ہے. یو ہیو ٹو گو تھرو سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز، اونلی دین دیر از اے سسٹم نا، اس سسٹم کو فالو کریں اور آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بینک ڈرافٹ بھیجا سکتا ہے، آپ فارن کرنسی اکاؤنٹ کا چیک بھی بھیج سکتے ہیں. تو نیگوشیشن کے تھرو اور ڈاکومنٹری ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی ایل سیز کے تھرو بھی آپ چل رہے ہوتے ہیں. تو ایل سی میں تو بینک انوالو ہو جاتے ہیں، یعنی بینکس ٹو بینکس چلتا ہے، تو بینک ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. پیبل کو دیکھیں، کریٹیکل کوشچن جو ہیں پیبل میں کیا آئیں گے. نمبر 1، واٹ از ڈیو، وین اٹ از ڈیو، کتنے پیسے دینے اور کب دینے ہیں، یہ ضرور دیکھنا پڑے گا. ویئر شوڈ دی پیمنٹ بی سینٹ، پیمنٹ کہاں کرنی ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے. ہاؤ شوڈ دی پیمنٹ بی سینٹ، بھیجی کیسے جائے گی، چیک کے تھرو بھیجنا ہے، ڈرافٹ کے تھرو بھیجنا ہے، الیکٹرانکلی بھیجنا ہے، کیسے کرنا ہے. آر دی فنڈس ٹو کور دی پیمنٹ، پیسے بھی ہیں یا نہیں پیمنٹ کور کرنے کے لیے. از دی پیمنٹ پراپرلی اتھورائز، دس از ویری آلسو امپورٹنٹ. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ کچھ پیسے آئے ہیں اور آپ بانٹ دیں ایسے ہی، نہیں. آپ ایک پرائرٹی فکس کریں کہ دیکھیں یہ ہماری لائبلٹیز ہیں، یہ نمبر 1 پر ہے، یہ نمبر 2 پہ، یہ نمبر 3 پر ہے. ادھر سے فنڈز آ رہے ہیں تو آپ پہلے نمبر 1 کو ہی پے کریں، پھر نمبر 2 کو پے کریں، پھر نمبر 3 کو پے کریں. اگر فنڈز انف نہیں ہیں اور لاسٹ میں رہتے تو نیکسٹ ڈے اس کو آپ پرائرٹی پر لیں. لیکن جس کو آپ اس دن پے نہیں کر رہے ہیں، میک شیور کہ آپ اس کو انفارم کر دیں کہ دس از دا پرابلم، وی ول پے یو ٹمارو. لیکن یہ ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہی ٹیلی فون کرے تو ہم سے کہیں گے یار سوری پیمنٹ ارینج نہیں ہو سکی. یہ غلط طریقہ ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ چلیں گے تو آپ فائدے میں رہیں گے. لیکن اگر آپ ڈیلے کر کے چلیں گے دین دیر از اے پرابلم. یعنی ادر پارٹی آپ کو چیز کرے، نو، یو کم فارورڈ اینڈ نیگوشیٹ ود دیم کہ ٹھیک ہے. اور یہ بڑی ایک اچھی، جس کو کہتے ہیں نا ہیپی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ خود سے جا کر اپنی پرابلم ڈسکس کر رہے ہیں اینڈ دے ریئلی اکوموڈیٹ یو. لیکن اگر آپ چپ کر جائیں اور وہ آپ کو پوچھیں پھر غلط ہو جاتا ہے. پیبل مینجمنٹ دیکھیں، ہینگ آن ٹو اٹ، بس ویٹ کر لیں. کنسیڈر فلوٹ ورسز کنٹرول، اکاؤنٹ اسٹرکچر، ڈسکاؤنٹ. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ریلیشن شپ کو اسپوائل نہیں ہونا چاہیے. ان اینی کیس ریلیشن جو ہیں ان کو آپ نے مینٹین کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ. کچھ بھی ہو جائے ریلیشن
مینٹین رکھنے پڑیں گے آپ کو. شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس کے بارے میں تھوڑا سا میں اور ڈیٹیل میں بتا دوں آپ کو. ہاؤ مچ ڈو آئی ہیو ٹو انویسٹ ان اینی کرنسی. یوزلی ہمارے یہاں پاکستانی روپیز ہی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے فارن کرنسی اکاؤنٹس بھی ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ کس کرنسی کو کہاں انویسٹ کرنا ہے، تو کتنی اماؤنٹ ہے جس کو انویسٹ کرنا ہے. پھر ہاؤ لانگ ڈو آئی ہیو ٹو انویسٹ اٹ. دیکھیں نا، آپ نے جو پیسے رکھے ہوئے کسی پرپز کے لیے رکھے ہیں نا، تو کتنی دیر کے لیے. مثلا فرض کریں آپ نے گھر بنانے کے لیے اگر کوئی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہے تو وہ تو شارٹ ٹرم میں نہیں آئے گی، وہ تو لانگ ٹرم میں آئے گی. شارٹ ٹرم میں تو یہ ہے کہ آپ نے فرض کر لیں کہ کوئی ریپیئر شپیئر کروانی ہے گھر کی چھوٹی موٹی، اور اس کے لیے آپ کو ویٹ کر رہے ہیں کہ اچھا موسم آئے اس میں ریپیئر کروائیں، تو اس کے لیے پھر آپ شارٹ ٹرم میں لگا سکتے ہیں. ویئر آر دا فنڈس لوکیٹڈ. فنڈس ہیں کہاں؟ پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں. واٹ از مائی ایپیٹائٹ فار رسک. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. لیکن جو ہی آپ انویسٹ کرتے ہیں کسی بھی ایریا میں، کسی بھی جگہ پر، رسک از دیئر. لوگ کہتے ہیں جی بینکوں میں پیسہ لگا دیں تو رسک نہیں ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی رسک ہے. دیکھیں نا، سارے لکی انف کہ پاکستان کا بینکنگ سسٹم ورلڈ کے ون آف دی بیسٹ بینکنگ سسٹم میں شمار کیا جاتا ہے. اور اس کی بیسک ریزن میں آپ کو بتا دوں، اسٹیٹ بینک کا کنٹرول ہے. وہاں کے جو گورنرز ہوتے ہیں وہ نہیں بات سنتے کسی کی. میں آپ کو بتا دوں، اگر وہ کچھ کرنا چاہتی ہے، گورنمنٹ بھی کرنا چاہتی ہے، تو وہ ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، لیکن اسٹل کچھ انفلوئنس ہو جاتا ہے. تو ہمارا جو بینکنگ سسٹم ہے پاکستان کا، الحمدللہ مچ بیٹر ہے. کیونکہ میں نے بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں، دیکھا ہے، خاص طور پر امریکہ وغیرہ میں تو بینک بھی فیل ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے بینک فیل ہو گئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، وہ اس اسکوپ سے تھوڑا باہر ہے، اس میں نہیں جا رہا. انویسٹمنٹ گائیڈ لائن کے بارے میں دیکھیں، تھوڑا ایک کانسیپٹ آتا ہے اس میں ہیجنگ کا. ہیجنگ کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ نے امپورٹ کیا ہے اور اس کے لیے ڈالر پے کرنے ہیں آپ نے، اور اس کے لیے 90 ڈیز میں پے کرنے ہیں. اب یو نیور نو کہ 90 ڈیز کے بعد ڈالر کا ریٹ کیا ہوگا، کیونکہ آپ نے پاکی روپی دے کر بینک کو اس کے اگینسٹ اس نے ڈالر آگے پے کرنے. تو ہم کیسے کریں پھر اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ سے ڈالر خرید کر بینک کے پاس ایز اے ڈپازٹ رکھیں، ایز اے سیکیورٹی، اور اس کے اگینسٹ آپ لون لے لیں. یعنی لون بلکہ ریورس ہوتا ہے، لون لے کر ڈالر خرید کر بینک کے پاس رکھ دیتے ہیں. اب دیکھیں ڈالر آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، آپ لون کی ری پیمنٹس ٹائملی کرتے جائیں، اس کا انٹرسٹ پے کرتے جائیں، ڈالر ڈپازٹ پر آپ کو انٹرسٹ ملتا چلا جائے گا، اور ڈیو ڈیٹ پر دیکھیے گا کہ آپ کے پاس ڈالر اویلیبل ہیں، ارسپیکٹو کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ کیا ہے. سو دس از ہاؤ وی ہیج، کہ ہم اپنی رسک کو تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں. کیونکہ فلکچویشن تو ہے فارن کرنسی کے، کوئی بھی ریٹ جو ہے وہ فکس نہیں ہے، فلکچویشن ہے. کچھ ملک ہیں جہاں پر انہوں نے اس کو ایک اسٹیٹک کیا ہوا ہے، ایک فکس کیا ہوا ہے. مثلا سعودیہ میں اگر آپ جائیں تو ایک ریال کے اگینسٹ، ایک ڈالر کے اگینسٹ آپ کو 3.75 ریال ہی ملیں گے. آج بھی جائیں، سال کے بعد جائیں، انہوں نے فکس کر دیا ہے. پہلے 3 تھا، پھر 3 روپے 60 پیسے کیا، آج کل 3 روپے 75 پیسے ہے. تو یہ سسٹم بھی چل رہا ہے. بینک یوزڈ اینڈ لمٹس. بینک سے ہم کریڈٹ لمٹس بھی لے لیتے ہیں، یا بینک کے پاس بھی ہم پیسہ جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے ڈپازٹس کروا دیتے ہیں. اور آج کل تو 7 ڈیز کے لیے بھی بینک میں پیسہ رکھا جاتا ہے. اور آپ کو ایک اور اچھی بات بتاؤں کہ بینکس ٹو بینکس جو بورنگ ہوتی ہے وہ ڈیلی بیسس پر ہو رہی ہوتی ہے. ایک دن کے لیے بھی بینک دوسرے بینک سے بورو کرتا ہے تو اس پر وہ پیسے بناتے ہیں، بھلے ہی اس کی جو نامینل ریٹ ہے جس پر وہ بورو کرتے ہیں، لیکن اسٹل دے مینیج. یوز آف آٹومیٹڈ سویپنگ اکاؤنٹ. بینک انویسٹمنٹ ریٹنگ. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس بینک کی ریٹنگ کیا ہے اور اس بینک کے ساتھ انویسٹمنٹس کریں. اور جیسے شروع میں کہا تھا کہ ہر کمپنی کی اب تو ریٹنگ ہو رہی ہے، بینکوں کی تو ہوتی ہی ہے، پہلے سے ہی ہو رہی تھی، لیکن اب جو ہے نا تمام کمپنیز جو بھی لسٹڈ آن اسٹاک ایکسچینج ہیں ان کی کریڈٹ ریٹنگ کروائی جا رہی ہے. اور وہ کریڈٹ ریٹنگ جو ہے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہی کرتی ہیں. اس میں بڑا شور مچا تھا ون ٹائم کہ جی کریڈٹ ریٹنگ جو فارمولاز یوز کرتی ہیں، جو کرائٹیریا یوز کرتی ہیں، آر دے انٹرنیشنلی ریکگنائز آر ناٹ، یہ سارے ایشوز تھے. پھر ایک سوال یہ بھی اٹھا کہ ہو از ریٹنگ دی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز، یعنی ان کو کون دیکھ رہا ہے، کیا وہ صحیح کام کر رہے ہیں کہ صحیح کام نہیں کر رہی ہیں، تو وہ کون کر رہا ہے. بہرحال سسٹم از دیئر. اسٹیٹ بینک نے کیا کیا ہے کہ کچھ کمپنیز کو انہوں نے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کو پہلے سے طے کر دیا. کچھ یہ ہماری جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرمز ہیں ان کو بھی انہوں نے آن لسٹ کیا ہوا ہے کہ یہ آپ ان کے تھرو جائیں گے، انہی کے تھرو آپ اکاؤنٹس بنوائیں.
تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ کیا ہے. فیکٹر ان چوزنگ دی انویسٹمنٹس میں دیکھیں 2 ہی چیزیں ہیں اکاؤنٹس میں, ایک ہے رسک اور ایک ہے ریٹرن. اور ہم کہتے یہ ہیں کہ رسک جتنا زیادہ ہوتا چلا جائے گا آپ کی ایکسپیکٹڈ ریٹرن اتنی ہی زیادہ ہوتی چلی جائے گی, اور جتنا رسک کم ہوتا چلا جائے گا ریٹرن بھی اکارڈنگلی کم ہوتی چلی جائے گی. تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا پرسیپشن اباؤٹ رسک کیا ہے. آر یو رسک ٹیکر اور آر یو رسک اورس. رسک ٹیکر میں تو یہ ہے کہ جی آپ چلا دیں, لگا دیں, جتنا بھی رسک ہے لے لیں, کوئی بات نہیں. مثلا میں آپ کو ایگزامپل سے بتاتا ہوں. دیکھیں اگر آپ رسک کا پیرامڈ بنائیں تو سیور جو ہے, جو سیونگ میں بلیو کرتا ہے, اس کو منیمم ریٹرن ملتی ہے. بزنس میں پیسہ لگائیں تو اس میں پاسبلٹی ہے کہ آپ کو سیونگ کے سے زیادہ ریٹرن مل جائے, سیونگ سے زیادہ ریٹرن مل جائے. اس کے بعد اگر آپ اسپیکولیشن میں جاتے ہیں, جو اسپیکولیٹرز ہوتے ہیں وہ شارٹ گین کے لیے, اس میں شارٹ گین بھی ہو جاتا ہے, بعض کا شارٹ گین نہیں بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر جو ہے نا وہ گیمبلرز ہیں, وہ تو آر یا پار والی بات کرتے ہیں, یا تو وہ ڈبل ہو جائیں گے یا 36 ٹائمز بھی ہو جائیں گے یا پھر 0 ہو جائیں گے. تو رسک کا لیول جو ہے وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کس لیول کا رسک لینا ہے. شوڈ وی کیپ اٹ ایز اے سیور اور شوڈ وی گو فار اے بزنس ٹرانزیکشنز یا ہم اسپیکولیشنز. تو رسک جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ ٹائم فریم کے کتنے ٹائم کے لیے آپ جو ہے نا وہ, کیونکہ آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ کو دیکھیں کہ ہاؤ لانگ وی کین کیپ دس منی اوے فرام اس, ہمیں کب ضرورت پڑتی ہے, اور آن دیٹ پرٹیکولر ٹائم دا منی شوڈ بی ود یو. ہاؤ دا ریٹس آر کوٹیڈ. اب یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. اگر آپ شیئر بھی خریدنا چاہیں یا بانڈس خریدنا چاہیں, میں پرائز بانڈ کی بات نہیں کر رہا, تو اس میں دیکھیں یوزلی کمپنی کیا کرتی ہیں کہ فرض کریں 1000 روپے کا بانڈ ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو 950 میں ایشو کر دیں گے, 950 میں دیں گے, اور جب واپس کریں گے آپ کو 1000 دیں گے. لیکن ساتھ اس بانڈ کے اوپر ایک کوپن کا ورڈ یوز ہوتا ہے. کوپن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پہ ایک ریٹ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ہم کو اس پر انٹرسٹ بھی دیں گے. وہ 10% کوپن ریٹ اگر فرض کرے ہے تو اس کا مطلب یہ کہ 1000 روپے پر آپ کو سال میں 10% پروفٹ بھی ملے گا, اور اس کی میچورٹی پر آپ کو 950 کے بدلے میں آپ کو 1000 ملے گا. اب یہاں سے ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ اس کو ہم کہتے ہیں ییلڈ آف ریڈمشن. یعنی آپ نے 950 روپے دیے, آج آؤٹ فلو ہوا, اگلے 10 سال اگر اس کی لائف ہے بانڈ کی تو اگلے 10 سال آپ کو 10% 100 روپیہ پر بانڈ آپ کو پروفٹ ملے گا, اور 10th ایئر کے اینڈ پر آپ کو جا کر 1000 بھی واپس آئے گا. تو ہم اس کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہوئے, جیسے ہم نے کیپٹل بجٹنگ میں دیکھا, ڈسکاؤنٹ کرتے ہوئے IRR کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں افیکٹولی ریٹ کیا ملا. تو یہ ییلڈ آف ریڈمشن جو ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ میں کمرشل پیپرز ہیں, بینک ایکسیپٹنس ہے, ری پرچیز ایگریمنٹ, یہ ایک نئی چیز ہے آپ کے لیے, ری پرچیز ایگریمنٹ. ہمارے پاکستان میں اس کو ریپو ٹرانزیکشن کہتے ہیں, RPO, ری پرچیز آپشن. ری پرچیز آپشنس کیا مطلب کہ آپ اپنی چیز بینک کو بیچ کر ساتھ ہی ری پرچیز ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. یعنی فرض کریں آپ نے کاٹن جو ہے بینک کو بیچی 5000 روپے من کے حساب سے, تو واپس کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں بینک کے ساتھ کہ جی ہم آپ سے 6000 روپے پر من کے حساب سے واپس خرید لیں گے. تو یہ ریپو ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی ہیں. یہ کہ آپ کے پاس آلریڈی اسٹاک پڑا ہوا ہے لیکن آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ اسٹاک بینک کو بیچ دیں اور پھر اس سے ساتھ ہی ایگریمنٹ کر لیں کہ ہم اس کو اتنے پہ واپس آپ سے خرید لیں گے. تو وہ انٹرسٹ والی بات نہیں ہوگی, سمپلی آپ کو جب خریدنا ہے تو وہ پیسے دے کر اسے خرید لیں گے. سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹس, یہ CDs عام ہیں, اور منی مارکیٹ فنڈس. اور ہمارے ہاں بھی بہت ساری کمپنیاں ہیں جو آپ کے پیسے کو انویسٹ کر دیتی ہیں, وہ اپنی سکلز کے ساتھ, ڈپینڈ کرتا ہے کہ مثلا میزان بینک والے جو ہیں انہوں نے کافی اسکیمز نکالی ہوئی ہیں کہ آپ ان کے پاس پیسے لے کر جائیں, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ اسکیمز ہیں, اس میں یہ رسک ہے, اس میں یہ رسک ہے, اس میں اتنی ریٹرن ہے, اینڈ اکارڈنگلی دے ہیلپ یو آؤٹ. ٹریری انویسٹمنٹس, بلز, نوٹس, بانڈس, یہ جو ٹریری ہوتے ہیں یہ نارملی تو بینک کی ایشو اسٹیٹ بینک ایشو کرتا ہے, گورنمنٹ کے ہوتے ہیں بانڈس, اور بینکس نارملی اس کو بائی کرتے ہیں, اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے. شارٹ ٹرم بورنگز میں دیکھیں, ہاؤ مچ نیڈس ٹو بی ٹو فائنینس اینڈ ان واٹ کرنسی, ہاؤ لانگ ڈز دی ڈیفیسٹ نیڈ ٹو بی فائنینسڈ اینڈ ویئر ڈز اٹ نیڈ ٹو بی فائنینسڈ اینڈ واٹ از دا میکسیمم لیول آف فنڈنگ نیڈیڈ. یعنی ہمیں
ڈیسیجن لینا پڑے گا کہ اگر شارٹ ٹرم بورنگ بھی کرنا ہے تو کتنی اماؤنٹ کرنی ہے, کتنے پیریڈ کے لیے کرنی ہے, اس فنڈ کو کہاں استعمال ہونا ہے, یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میکسیمم ہمیں کیا لگانا پڑے گا. اب فیکٹرز افیکٹنگ بورنگ میں دیکھیں. دیز فیکٹرز افیکٹ بوتھ اماؤنٹ اویلیبل اینڈ دا کاسٹ. فائنینشیل اسٹرینتھ آف دا کمپنی, کی کمپوننٹس. اصل میں ہم جب لون لینے جاتے ہیں, شارٹ ٹرم ہو یا لانگ ٹرم ہو, بینک کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں اس کو بظاہر غور نہیں پڑھتے, غور سے نہیں پڑھتے, اسٹڈی نہیں کرتے ڈیٹیل میں. یاد رکھیں کوئی بھی بینک کا ایگریمنٹ ہوگا اس میں ایک ریسٹرکٹیو کلوز ضرور ہوتی ہے. ریسٹرکٹیو کلوز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اب وہ جو اس نے لکھا ہے اس کے اندر اس کو آپ ضرور پڑھ کر دیکھیں. اور اچھی کمپنیاں جو ہیں بینک کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے اس ڈاکومنٹس کو ری ڈرافٹ کرواتی ہیں. ادروائز تو پھنس جاتا ہے, لوگ آدمی پہ پھنس جاتے ہیں. پھر انڈسٹری کی بات بھی ہے کہ انڈسٹری میں ضروری نہیں ہے کہ بینک جو ہے سارا فنڈز اپنے ایک پرٹیکولر سیکٹر میں لگا دے, بلکہ اس نے بھی اس کی ایلوکیشن کی ہوتی ہے. ٹیکنیکلی اسے کہتے ہیں پورٹ فولیو بنایا ہوتا ہے اور اس پورٹ فولیو کے تھرو ہی چلتے ہیں. اویلیبل گارنٹی اور سیکیورٹی. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ اگر آج کے دور میں آپ پاکستان میں کسی بینک سے لون لینے جاتے ہیں تو جو بھی سیکیورٹی آپ رکھ رہے ہیں, پراپرٹی رکھ رہے ہیں, اسٹاک رکھ رہے ہیں, مشینری رکھ رہے ہیں, وہ تو اپنی جگہ ہے. پھر وہ آپ سے ایک نوٹ بھی سائن کرواتے ہیں, یعنی نوٹس پیبل, یعنی نوٹ ان کے لیے ریسیبل, آپ کے لیے وہ نوٹ بھی سائن کروا, پرومسری نوٹ بھی سائن کرواتے ہیں. اور یہاں ہی ختم نہیں ہوتی, پرسنل گارنٹی بھی لیتے ہیں. اب بتائیں بینک نے تو اپنے آپ کو ہر طرح سے کور کر لینا ہوتا ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ بینک جو ہے وہ کس لیول تک آپ کے ساتھ کمپرومائز کر رہا ہے. کمپنیز ایبلٹی ٹو ریپے آن ٹائم فرام بینک پراسپیکٹس. دیکھیں اگر آپ ٹائملی اپنی لائبلٹیز کو پے آف کرتے چلے جاتے ہیں تو بینک آلویز کم ٹو یور ریسکیو. میں نے شروع میں کہا کہ جو آپ کا اکاؤنٹ مینیجر سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی رکھا ہوا ہے اپنے دفتر میں. جو بینک میں آپ کا کانٹیکٹ پرسن ہے, آپ اس کو کانفیڈنس میں لیں, اپنی تمام پوزیشن اس کو کلیئر کریں اینڈ میک شیور کہ اس کے ساتھ آپ اچھے تعلقات بنا کے رکھیں اور بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں. یاد رکھیں آپ ڈائریکٹ ہیڈ آفس میں اپلیکیشن نہیں دے سکتے, آپ اپنی برانچ کے تھرو ہی جائیں گے اور برانچ کا جو مینیجر ہے وہی آپ کو آگے لے کے جائے گا. تو اگر وہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے, آپ کا اس کا کانفیڈینس ہے کہ جی آپ اچھے لوگ ہیں, آپ کاروبار ٹھیک کر رہے ہیں, آپ کا بزنس ٹھیک ہے, آپ نے کبھی پرابلم کریٹ نہیں کی ہمارے لیے, تو آئی تھنک دے کین ہیلپ یو آؤٹ. سو دس از ون امپورٹنٹ تھنگ کہ جی آپ اپنا جو اکاؤنٹس مینیجر ہے بینک میں, جو آپ کا کانٹیکٹ پرسن ہے, اس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں. پھر انٹرنل شارٹ ٹرم فنڈنگس بھی ہے, ایکسٹرنل شارٹ ٹرم فنڈنگس بھی ہے, اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے. لیکن اگر سرپلس کچھ چیزیں پڑی ہوئی تو پلیز ان کو بھیجوا دیں, اس کو فضول میں رکھ کر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ ہمیشہ ہی آؤٹ سائڈ نہ دیکھیں فنڈس کے لیے, ان سائڈ بھی دیکھیں کہ کہیں ہم ان سائڈ سے بھی کچھ پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں. ایسا ہوتا ہے سم ٹائم کچھ چیزیں پرانی پڑی ہوتی ہیں جس کی استعمال نہیں ہو رہی ہوتی, ایسی رکھی ہوتی ہیں, ان کو سیل آف کریں, نکالیں انہیں, کیونکہ آبسولیٹ ہو جائیں گی, پھر اس کا کچھ بھی نہیں ملے گا. اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سیکیورٹی, چوزنگ فنڈنگ انویسٹمنٹس میں بورنگ کاسٹ, سیکیورٹی ریکوائرڈ, ٹرمز اینڈ کنڈیشن, یہ ڈیٹیلز ہمیں ان کی ایسے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم شارٹ ٹرم میں ڈیل کریں گے, لانگ ٹرم میں نہیں جائیں گے. ورکنگ کیپٹل کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے. انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور ایک ایک فیکٹر کو لے کے چلیں گے اب کہ ہمارا ورکنگ کیپٹل پالیسیز کیا ہے, ورکنگ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, انوینٹری کی مینجمنٹ کیا ہے, ریسیویبل کی مینجمنٹ کیا ہے, اینڈ سو آن. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وی ول کنٹینیو of working capital management in detail. Thank you very much.